अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है सैयद अजान और सबसे पहले तुम कमेंट सेक्शन में मेरे सलाम का जवाब दो। कल रात को मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर एक क्वेश्चन स्टिकर लगाया था अपनी स्टोरी के ऊपर और तुमसे कहा था पूछो जो पूछना है इस्लाम से रिलेटेड, और आज मैं तुम्हारे उन्हीं सवालों के जवाब देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। चैनल पर नए हो तो फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम यहाँ पर इस्लाम से रिलेटेड बातें करते हैं। मैं तुम्हें इस्लाम से रिलेटेड अच्छी अच्छी बातें बताता हूँ और तुम्हें ढेर सारा सवाब कमाने में मदद करता हूं। और एक छोटी सी दरख्वास्त है तुमसे कि वीडियो शुरू होने से पहले ही भाई साहब इसको दबा कर लाइक करो, दबा के शेयर करो, दबा के आपने कमेंट करना है, क्योंकि अंध भक्तों को मैं कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता हूं और वो मेरे इस चैनल को रिपोर्ट करके इसकी रीच डाउन करने की कोशिश करते हैं। पता नहीं अंध भक्तों का मैंने क्या बिगाड़ा है, बस उनको उनका आईना ही दिखाता हूं। तो शुरू करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहला सवाल है कि छूटी हुई नमाज को हम कब तक कज़ा कर सकते हैं, फिर चाहे वो कोई भी नमाज क्यों ना हो। वेल, इस सवाल का जवाब देने के लिए तुम्हें तीन चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि देखो यार, तीन औकात ऐसे हैं जिनमें आप कोई सी भी नमाज नहीं अदा कर सकते। और वो तीन औकात कौन से हैं? पहला जब सूरज निकल रहा होता है, दूसरा जब सूरज एकदम सर के ऊपर होता है, और तीसरा जब सूरज गरूब हो रहा होता है। ये तीन वक्त ऐसे हैं जिनमें आप फजर, सुन्नत, नफल, कोई सी भी नमाज, तहज्जुद, कज़ा की कोई सी भी नमाज आप नहीं अदा कर सकते। अलबत्ता कज़ा की नमाज कब अदा करनी चाहिए, तो इसका एक सिंपल सा रूल है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। हाँ, ऐसा भी है कि अगर आपने 2 साल पहले कोई नमाज मिस कर दी थी तो आज भी आप उसको कज़ा कर सकते हो। तो ये आपको एक बहुत बड़ी सहूलत है। लेकिन हाँ, बताता चलूं कि वो जो तीन औकात मैंने आपको बताए हैं ना, वो जनाजे की नमाज पे लागू नहीं होते। जनाजे की नमाज आप कभी भी पढ़ सकते हो। और रही बात कज़ा नमाज की, तो उसे जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी अदा कर लेना चाहिए। अच्छा जी भाई साहब, ये सवाल मुझसे बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है कि एग्जाम्स के लिए हमें सबसे बेस्ट दुआ बताएं। तो भाई साहब, मैं आपको इस्लाम से रिलेटेड एक इतने कमाल की दुआ बताने वाला हूं, और एक दफा आपने ये लाजमी ट्राई करना है अगर तो आप स्टूडेंट हो। और इस दुआ की ये फजीलत है, देखो यार, मेहनत तो जरूरी है। एक बात ध्यान में रखो कि मेहनत तो जरूरी है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि पेपर मुश्किल होता है और आप मेहनत करते हो लेकिन फिर भी रह जाते हो। लेकिन इंशाअल्लाह ताला इस दुआ की यह फजीलत है कि आपकी वो जो मेहनत है उसके मुताबिक इतना आसान पेपर आएगा इंशाअल्लाह ताला, इतना अच्छा पेपर होगा और अल्लाह की मदद आपके साथ होगी। जो आप याद करोगे आपको भूलोगे नहीं, आपको पढ़ने में आसानी होगी। एक दफा ये दुआ आपने लाजमी ट्राई करनी है। जब भी पढ़ने बैठो इस दुआ को पढ़ लेना है आपने, और एग्जाम देने से पहले भी इस दुआ को एक मर्तबा पढ़ लेना। बहुत ही आसान सी दुआ है, मैं आपको बता देता। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व आंता तजअलुल हज़ना इज़ा शिअता सहलन। जब पढ़ने बैठो तब ये दुआ पढ़ लेना, और जब एग्जाम देने के लिए बैठो ना तब ये दुआ पढ़ लेना, अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ के साथ। और कसम अल्लाह पाक की, इंशाअल्लाह तुम अल्लाह पाक के लिए शुक्राने के नफल अदा करोगे। इतना अच्छा पेपर होगा आपका। ट्राई करके देख लेना, फिर जो है ना कमेंट सेक्शन में बताना। बहुत सारे मुस्लिम बहन भाइयों को फायदा हुआ है। पहले भी मैं ये दुआ बता चुका हूँ, कमेंट सेक्शन भर के थे। अजान भाई शुक्रिया बताने के लिए। मेरा क्या शुक्र है, अल्लाह का जो है ना सारा वो है जिसने हमें इतनी सारी सहूलतें अता की हैं। अगला सवाल देखते हैं। अच्छा जी, अगला सवाल है, भाईजान इंडिया में मुसलमान लड़कियां हिंदू लड़कों के साथ बहुत घूम रही हैं, इन पर वीडियोस बनाएं। भाई दो वीडियोस बनाई हैं, ठीक है। तो हुआ ये था कि कुछ हमारी मुस्लिम बहनें थी जो इस भगवा लव ट्रैप के चुंगल में आ जाती हैं। तो मैंने कहा कि यार इनके साथ जो वाकया पेश आया उसके ऊपर वीडियोस बनाता हूं, तो काफी सारी जो है ना मुसलमान लड़कियों को सीख मिल जाएगी। और ऐसा हुआ भी, बहुत सारी मुसलमान लड़कियों ने सबक सीखा उससे और ब्रेकअप कर लिए। उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे आके अलबत्ता उन्होंने मैसेज किए कि आपकी वीडियो देखी, मेरी आंखें खुल गई, बिल्कुल हूबहू ऐसा ही हुआ था जैसा आपने बोला वीडियो के अंदर। तो अभी जो है ना मैं वो सारी डिटेल यहाँ पे नहीं बोलूंगा क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो वहीं पे ही काफी सारी लड़कियां आ गईं, मुसलमान लड़कियां, हिजाब पहना हुआ, और इनके लिए हिजाब पर्दा नहीं है, ठीक है ना, एक निकाब है जिसको ये इस्तेमाल करती हैं अपने घर वालों से छुपने के लिए, लोगों से छुपने के लिए, ताकि खुलेआम डेटे मार सकें। मुझे सेल्फियां भेज रही हैं अपने जो है ना अब मैं उन अंध भक्तों के साथ कि देखो मैं इसके साथ घूम रही हूँ, ये वो जेलस करने के लिए कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, तुम गलत बयानी कर रहे हो, ये ऐसा नहीं करते, ये इस्लाम कबूल कर लेगा कल को, तो ये तो वो। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, अब बातों के भूत लातों से ही मानेंगे तो जैसी आपकी मर्जी। और वो सारे, और मुझे काफी सारे, ऐसा एक नहीं बहुत सारे मैसेज आए मुसलमान लड़कियों के, और मैं हैरान रह गया। मुझे नहीं पता था ये भगवा लव ट्रैप इतना सीरियस इशू होगा। मैंने कहा ऐਵੇਂ ही लगे हुए हो तुम सब कुछ।
بعد میں جب میں نے وہ ویڈیو بنائی اور اس کے بعد مسلمان لڑکیوں کا یہ برین واش کس حد تک کر دیا گیا ہے میں خود سن کے حیران رہ گیا. ان کو ایکس مسلمز کے چینل دکھائے جا رہے ہیں, توبہ استغفار, کیا 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 جا رہا ہے میں تمہیں بتا بھی نہیں سکتا. تو میں تو بھائی صاحب میرا تو بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تھا. میں یہ بھی کہوں گا کہ اب شاید تمہیں میری یہ بات تھوڑی سی بری لگے, میری نظر میں یہ بھگوا لو ٹریپ ایک قسم کی نعمت سمجھ لو. دیکھو یار, ایک دیندار لڑکی جو ہے نا کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کرے گی, ٹھیک ہے, وہ کسی نان مسلم کے ساتھ چھوڑو مسلمان کے ساتھ بھی نہیں گھومے پھرے گی, اس سے بات نہیں کرے گی, ایسا ہے کہ نہیں. رہی بات یہ بھگوا لو ٹریپ کی, تو یہ ہمارے جو ہے نا یہ دین میں سے جو ہے نا ایک جھاڑو کا کام کرتا ہے, ان عورتوں کو نکالتا ہے, کیونکہ کل اسی طرح کی عورتیں جو ہے نا گند کرتی ہیں. وہ سیما حیدر کو دیکھ لو, ایک مسلمان فیملی میں پیدا ہوئی, مسلمان سے شادی ہوئی, لیکن ظاہری بات ہے اب وہ بندہ غلط تھا تو وہ وہاں سے جو ہے نا نکل گئی, تو پتہ نہیں اب اس کا کیا سین تھا, لیکن اب دیکھ لو مسلمانوں کی برائی کرتی پھرتی ہے, کیا کیا حلالہ کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلاتی ہے, توبہ استغفار. تو یہ بہتر ہوتا ہے کہ یہ ابھی سے جو ہے نا یہ سارا جو ہے نا کچرا صاف ہو جائے, کیونکہ یہ باتوں سے نہیں مانیں گی, یہ اب لاتوں سے ہی مانیں گی. واللہ یہ ان کو ہدایت دے, ہم سمجھا سکتے ہیں, ہم پوری کوشش کرتے ہیں. 2 ویڈیو بنا چکا ہوں, آگے پھر بناؤں گا, اور اس ویڈیو کے اندر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میری کسی مسلمان بہن کے ساتھ اگر ایسا کچھ ہوا ہے نا تو اپنی سٹوری انسٹاگرام پہ شیئر کرو, میں بناؤں گا ویڈیو, کیا پتا آپ کی جو ہے نا سٹوری سے کچھ سیکھ مل ہی جائے, تو تھوڑا بہت چینجز کر کے ہم اسے ڈالیں گے تاکہ جو ہے نا آپ تک بات نہ آ سکے. تو اگلا سوال دیکھتے ہیں آپ. اچھا جی, اگلا سوال ہے, بھائی میرا نماز میں دل نہیں لگتا, کوئی وظیفہ بتاؤ جس سے میرا نماز میں دل لگ جائے. پہلی بات بھائی جان, میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر ایک اتنے کمال کی دعا بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی, جس سے آپ کا نماز میں دل لگے گا, آپ نماز پڑھنے کے لیے ترسو گے کہ بھائی صاحب کب ٹائم آئے میں نماز کے لیے جاؤں. ایسی کمال کی دعا بتاؤں گا, اور میں نے پہلے بھی بتائی ہے, اور بہت سارے لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا. دوسری چیز میں آپ کو کچھ ٹپس بھی دیتا ہوں, ٹھیک ہے, جس سے آپ نماز کے لیے تھوڑے موٹیویٹ ہوگے. میں پوری کوشش کروں گا, میں موٹیویشنل سپیکر نہیں ہوں لیکن پوری کوشش کروں گا. سب سے پہلی بات میں آپ کو یہ بتا دوں نماز کتنی ضروری ہے. ایک حدیث میں آتا ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, غور سے سننا, کہ جو شخص ایک بھی نماز نہیں پڑھتا, ٹھیک ہے, ایک بھی نماز, ٹھیک ہے, نہیں پڑھتا, تو وہ مسلمان نہیں ہے. یہ کتنی سٹرونگ سٹیٹمنٹ ہے, کتنی یہ سٹرونگ سٹیٹمنٹ ہے کہ پھر چاہے وہ شخص اپنے ہر سانس میں لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ پڑھے, وہ مسلمان نہیں ہے جب تک وہ ریلیجن کو پریکٹس نہ کرے, مطلب ایک بھی نماز وہ ادا نہ کرے. اب یہاں پہ دیکھو نماز کتنا سیریس مسئلہ ہے. اب یہاں سے بہت سارے لوگ ڈر بھی جاتے ہیں, ایسا نہیں ہے, نماز کو آپ سیریس لو لیکن اتنا بھی نہیں, اس سے دوستی کرنے کی کوشش کرو. اب آپ نے ایسا کرنا ہے کہ صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھنی ہے, کیا بولا فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے, زیادہ نیند آتی ہے, ظہر کی پڑھ لینا, کیا بولا ظہر کے ٹائم کالج ہوتے ہو, اسکول ہوتے ہو, ایسا کرنا, عصر بھی نہیں, مغرب بھی نہیں, عشاء پڑھ لینا, عشاء کی نماز مسجد نہیں پڑھ سکتے, گھر پڑھ لینا, اس ٹائم بھی تھوڑا بزی ہو گیا نا, ایسا کر لینا کہ قضا کر لینا عشاء کی نماز, آہستہ آہستہ شروع کرو. نماز اتنی زیادہ آپ کو سہولتیں عطا کی گئی ہیں, ٹھیک ہے, نماز چھوٹ جائے 2 سال پہلے اگر چھوٹ گئی ہے, 3 سال پہلے چھوٹ گئی ہے, اس نماز کو آپ آج بھی ادا کر سکتے ہو, جب تک آپ کی سانسیں چل رہی ہیں, جب تک توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, آپ کو اللہ نے اتنی سہولتیں عطا کی. ویسا آپ نے کرنا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ لینا, ٹھیک ہے, قضا کر لینا. اگر باقی نمازوں میں بزی ہوتے ہو تو قضا کر لینا, وضو کر کے صاف ستھرے کپڑے پہن کے اپنا بیسٹ آپ نے دینا ہے, ٹھیک ہے, اللہ سے نیت کر کے آپ نے نماز پڑھنی ہے, اپنا بیسٹ دینا ہے آپ نے, باقی قبول کرنے والی ذات اللہ کی ہے, ٹھیک ہے, آپ نے اپنا بیسٹ دینا ہے, جتنا پرفیکٹ ہو سکتا ہے آپ نے پڑھنا ہے. اور ایسے آہستہ آہستہ جب آپ شروع کرو گے نا, آپ کہو گے یار قضا ایسا کرتا ہوں ٹائم پہ پڑھتا ہوں زیادہ ثواب ملے گا, ایسا کرتا ہوں مسجد جا کے پڑھتا ہوں, فرض ادا کروں گا, صرف مسجد جا کے آ جاؤ گے, ایک دن اب کہو گے یار مسجد میں آ ہی گیا ہوں, مثال کے طور پہ عصر کی نماز ہوگی فرض کی, تو یار ایسا کرتا ہوں ابھی ٹائم ہے, ٹھیک ہے, نماز ہونے میں, ایسا کرتا ہوں نہ جو ہے نا نفل وغیرہ سنت وغیرہ کوئی بھی نماز ہو, نفل سنت بھی جو ہے نا ادا کر دیتا ہوں, زیادہ ثواب کما لوں گا. آپ بہت اچھے انسان ہو, میں آپ کو یہ بتاؤں, آپ بہت اچھے انسان ہو, میں جانتا ہوں جتنے بھی آپ مجھے دیکھ رہے ہو, آپ اپنے اندر سدھار لانا چاہتے ہو, آپ اپنے آپ کو چینج کرنا چاہتے ہو. ایک ٹائم تھا جب میں بھی نماز نہیں پڑھتا تھا, میں پتہ ہے کیا سوچتا تھا, یار میں نماز ہی نہیں پڑھتا, باقی سب کام نیک کرتا ہوں, میں مطلب جھوٹ اتنا نہیں بولتا, میں مطلب جانوروں کی اتنی وہ کرتا ہوں, بلیوں کو کھانا کھلانا جانوروں کے ساتھ, تو میں ایک مطلب میں کوئی گناہ نہیں کرتا, میں نے زندگی میں کبھی زنا نہیں کیا,
میں ایک کام نہیں کرتا, نماز نہیں پڑھتا, اگر میں نماز پڑھنا شروع کر دوں تو اللہ کی کتنی رحمت ہوگی میرے اوپر. اور میں جانتا ہوں تمہارے ساتھ بھی یہ کیس ہے, تم بھی جانوروں پہ رحم کرتے ہوگے, تم بھی غریبوں کی مدد کرتے ہوگے, تم بھی جھوٹ نہ بولنے کی کوشش کرتے ہوگے, تم بھی ایک نیک انسان ہو, تمہارے اندر بھی ایک اچھا انسان ہے جو تمہیں جنت میں لے کے جا سکتا ہے. تو یہ نماز آہستہ آہستہ شروع کر دو, ٹھیک ہے نا. ایک نماز پڑھو, ٹھیک ہے, فجر سے شروع کر دو, سب سے چھوٹی. کتنا ٹائم لگ جائے گا بھائی صاحب؟ 2 فرض پڑھنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ چھوڑو نفل نہ پڑھنا, 2 فرض پڑھنے میں کتنا, اٹھا, وضو کیا, ٹھیک ہے, نماز پڑھی پیاری سی, بس سو گیا, آپ کا فرض ادا. اللہ کے بندو, اللہ چاہتا ہے کہ تم جنت میں جاؤ, بس اس نماز کو رکاوٹ مت بننے دینا, اس کو ادا کرنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. آہستہ آہستہ شروع کرو تاکہ آپ ایٹ لیسٹ مسلمان تو بنو. اس کے بعد آپ قضا کرو اور نفل سنت ادا کر لو, فرض ہی پڑھ لو. آپ سرپرائزڈ ہو جاؤ گے بھائی صاحب یہ دیکھ کے کہ اتنا ٹائم نہیں لگتا جتنا آپ سوچ رہے ہو, ٹھیک ہے. آپ حیران رہ جاؤ گے. تو اس کو آپ نے شروع کرنا ہے. اور دعا کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں, یا اللہ یا غفور یا قادر. سونے سے پہلے آپ نے اس کو 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے, اور انشاءاللہ پھر دیکھنا تمہارے اندر ایک ہفتے کے اندر اندر ایسے نماز کا شوق پیدا ہوتا ہے. اسی ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں آ کے بتانا تم انشاءاللہ. اچھا جی, شکیل بھائی پوچھ رہے ہیں, کے کی جگہ ایکس ڈال رکھا ہے انہوں نے, لیکن پتہ نہیں کیا نام ہے, میں شکیل گیس کر رہا ہوں. Is there any وظیفہ اور دعا by which you can turn your hater into your friend؟ مطلب ان سے جو انسان نفرت کرتا ہے اسے یہ اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں. آپ کتنے اچھے انسان, اگر آپ سے کوئی نفرت کرتا ہے تو ٹھیک ہے, اسے کرنے دو, لیکن یہ اس کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے. یعنی اردو میں بولیں, کسی انسان کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا, ٹھیک ہے. یہ کام یہ کرنا چاہتے ہیں اور پوچھ رہے ہیں اس کی کوئی دعا ہے, تو اس کا جواب ہے ہاں جی بالکل ہے. یا ودود یا رؤوف یا رحیم. رات کو سونے سے پہلے آپ نے جس کے دل میں آپ اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کو تصور کرنا ہے آپ نے, اور ان کلمات کو آپ نے 300 مرتبہ پڑھنا ہے. ایسا آپ نے ایک ہفتہ کرنا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کی فضیلت دیکھنا. اچھا جی, ایک بہن ہم مسلمانوں سے سوال پوچھ رہی ہیں. تھوڑا سا آپ نے میرے خیال سے, اب آپ کا یہ سوال مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا. میرے خیال سے آپ یہ پوچھ رہی ہیں کہ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے سونا ضروری ہے, لیکن آپ نے جو انگلش میں لکھا ہے اس کا یہ بن رہا ہے کہ سونے کے بعد اگر انسان اٹھ جائے تو کیا تہجد پڑھنا ضروری ہے. تو ان دونوں سوالوں کے میں جواب دے دیتا ہوں. آبویسلی جو ہے نا, تہجد کی نماز فرض نہیں ہے, تو اگر آپ کی رات میں کہیں پہ بھی آنکھ کھل جاتی ہے تو تہجد کی نماز پڑھنا آپ پہ فرض نہیں ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا تہجد کی نماز کے لیے سونا ضروری ہے, یہ بہت پوچھتے ہیں لوگ. تو اس کا جواب ہے, دیکھو سمپل جواب ہے نہیں. اگر آپ نہیں بھی سوتے تب بھی آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہو, لیکن ذرا سوچو کہ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے آپ کتنی محنت کرتے ہو. ایک ایسی نماز جو فرض بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہو, کچھ مانگنا چاہتے ہو اللہ پاک سے, تو اس کے لیے تھوڑی سی محنت کرو, اسے بالکل پرفیکٹلی ادا کرو, ٹھیک ہے. تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے, جو صحیح طریقہ ہے سونا ہے, ٹھیک ہے, بیسٹ ہے, ریکومینڈڈ ہے, ٹھیک ہے. اسلام میں بولا گیا کہ سو کے اٹھو, ایک نیند پوری کر کے اٹھو. نیند پوری کر کے اٹھنی ہے آپ نے, ٹھیک ہے, پوری مطلب اٹھ جانا. جب آپ نے تہجد کی نماز پڑھنی ہو آپ نے اٹھ جانا ہے, اچھے سے وضو کرنا ہے اور آرام سکون سے خاموشی سے تہجد کی نماز ادا کرنی ہے اور اللہ سے دعا مانگ لینی ہے. رہی بات سونا ضروری ہے, بالکل نہیں ہے, لیکن کیا سونا چاہیے, بیسٹ ہے, ریکومینڈڈ ہے, انشاءاللہ دعائیں بھی قبول ہوں گی ایسے. چلو یار, آج کے لیے اتنا ہی. امید کرتا ہوں کہ تمہیں یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر تم نے اس ویڈیو کے اوپر اچھا رسپانس دکھایا تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسی مزید ویڈیوز بناؤں گا. لائک ٹارگٹ رکھ لیتے ہیں, ایسا کرتے ہیں, زیادہ لالچ نہیں کرتا, 3000, ٹھیک ہے, 3000 لائک کر دو انشاءاللہ اس ویڈیو کے اوپر, اور انشاءاللہ پھر ایسی ایک اور ویڈیو بناؤں گا جس میں تمہیں ریلیجن پریکٹس کرنے کے لیے موٹیویٹ کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور انشاءاللہ تعالیٰ تمہارے جو سب سے زیادہ پوچھے جانے والے سوال ہوں گے نا اسلام سے ریلیٹڈ, جن کو لے کے تم بہت ہی زیادہ کنفیوز ہو, انشاءاللہ تعالیٰ تمہاری وہ کنفیوژن بھی دور کریں گے. اور انسٹاگرام پہ اگر آپ نے یہ سوال پوچھنے ہو تو انسٹاگرام پہ میسج بھی کر سکتے ہو, نہیں تو ٹائم ٹو ٹائم میں وہاں پہ کوسچن سٹیکر بھی لگاتا رہتا ہوں. باقی کامنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے ویڈیو کیسی لگی ہے, اچھی یا بری. جزاک اللہ, دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ آپ کو بھی خوش رکھے. اللہ حافظ.